مولا علی کے ہفتے میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ یہ سال کا پہلا ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے، جو 2 جنوری 2026 سے لے کے 8 جنوری 2026 پر مبنی ہے۔ سب سے پہلے تو اس ہفتے میں مولا علی مشکل کشا کی آمد ہے۔ اللہ پاک آپ کے گھر کو آباد رکھے، مولا علی کے صدقے آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ اور دوسرا، اس ہفتے میں رجب کا پورا چاند ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سال کا سب سے رحمت بھرا چاند، سال کا پہلا پورا چاند منظر عام پہ آئے گا، جس سے رزق میں اسباب پیدا ہوں گے، ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ تبھی کوشش کر کے اس ہفتے میں پاک و صاف رہیے گا، باوضو رہیے گا، اللہ کے رسول پر اور ان کی آل پہ درود بھیجیے گا، زبان کو میٹھا رکھیے گا، چہرے پہ مسکراہٹ کو قائم رکھیے گا، فتح و کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ رات کو بستر سفید رکھ کے سونا چاند کے رحمت سے آپ کو جوڑ دے گا۔ کوشش کر کے جب رجب کا پورا چاند آئے تو اس وقت پانی اپنے گھر کی چھت پہ، یا اگر آپ فلیٹ وغیرہ میں رہتے ہیں تو کھڑکی کے آس پاس رکھ دیجیے گا، اور وہ پانی پینے سے مولا پنتن پاک کے صدقے تمام نوست، چاہے وہ نظر کی ہو، جادو کی ہو، تعویذات کی ہو، ختم ہو جائے گی۔ اور جب 13 رجب آئے، یعنی مولا علی علیہ السلام کا دن آئے، تب نعت علی کو 108 مرتبہ ضرور پڑھنا۔ بار بار آپ کے سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ نعت علی کا وظیفہ سب سے بہتر فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ کب دیتا ہے؟ وہ 13 اور 14 رجب کو دیتا ہے۔ اگر آپ 13 اور 14 رجب سجدے میں نعت علی کو 108 مرتبہ پڑھ کے اللہ کی دربار میں اپنی دعا پیش کریں گے تو مولا پنتن پاک کے صدقے، امام علی علیہ السلام کے صدقے، اللہ پاک آپ کی دعا قبول کر دے گا۔ امام علی علیہ السلام کا دیا کوشش کر کے 13 رجب کو اور 14 رجب کو ضرور جلائیے گا، ان سے گھر کی تمام نوست ختم ہوتی ہے۔ کوشش کر کے یہ پورا ہفتہ رات کو سونے سے پہلے اپنے برتن کو صاف کر کے سوئیے گا۔ کوشش کر کے رات کو جھاڑو نہ دیجیے گا، صبح کے وقت جھاڑو دیجیے گا، اور گھر کے جالے کوشش کر کے، آج جمعے کا دن ہے، آج ہی صاف کر لیں، یہ آپ کے لیے مبارک ہوگا۔ اس پورے ہفتے میں اگر آپ لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، لال رنگ نہیں پہنتے تو بہت مبارک ہوگا۔ اگر آج کے دن میٹھی چیز گھر میں پکاتے ہیں اور اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہوگا۔ جتنا ہو سکے اپنی دعاؤں میں اپنے مرحومین کو ضرور یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے جسم کا رشتہ تو اس دنیا کے لوگوں سے ہوتا ہے، لیکن ہماری روح کا رشتہ ہمارے بزرگوں سے ہوتا ہے جو گزر چکے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے بزرگوں کو یاد رکھیں۔ ماں کسی کی گزر چکی ہے، باپ کسی کا گزر چکا ہے، بھائی کسی کا چل بسا ہے، دوست کسی کا اب نہیں رہا ہے، تو کوشش کریں، کیونکہ انسانوں کے جو دنیاوی رشتے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ہمارا کوئی مطلب پھنسا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو گزر جاتا ہے پھر اس میں کوئی مطلب نہیں پھنستا، صرف ایک ہی رشتہ ہوتا ہے، دعا کا رشتہ۔ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو برزخ میں سوئے ہوئے لوگ جب بھی کسی انسان کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ وہ دعا فوراً قبول کرتا ہے۔ تو اس ہفتے میں اپنے مرحومین کے لیے ضرور، اگر قرآن خوانی کرا سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، نہیں تو جو کھانا کھاتے ہیں اس پہ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے کھایا کریں۔ ان سے آپ کے گھر میں برکت ہوگی، امن ہوگا، محبت و پیار کے اسباب پیدا ہوں گے اور ترقی کی راہیں بچھیں گی۔ وہ میری بہنیں جو محبت کے حوالے سے پریشان ہیں، وہ پھول پہ نعت علی کو 108 مرتبہ آج پڑھ لیں، اور اس کا امام ضمیر بنا کے اپنے ساتھ رکھیں۔ جہاں بھی جائیں گی توجہ کا مرکز بنیں گی، جلد اچھا رشتہ نصیب ہوگا، اور اگر رشتہ نصیب ہے اس میں محبت نہیں تو اللہ کے فضل سے وہ آپ کی قدر کرے گا۔ وہ میرے بھائی جن کے کاموں میں آسانی نہیں، وہ مٹی پہ عمل کر سکتے ہیں، نعت علی 108 مرتبہ پڑھ کے اس کا امام ضمیر بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیں۔ مولا پنتن پاک کے صدقے جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی پائیں گے۔ آج کا دن چونٹیوں کو شکر کھلانے کا دن ہے۔ کوشش کر کے آج کے دن پرندوں کو اناج دیں، کوشش کر کے آج کے دن چونٹیوں کو شکر دیں۔ اگر اس پورے ہفتے میں 1 مرتبہ بھی چونٹیوں کو اگر آپ نے شکر کھلائی تو مولا پنتن پاک کے صدقے غیب کے وسیلے سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور تمام پریشانیاں، نظر، حسد، جادو، تعویذات کے تمام نئے اثرات آپ کی زندگی سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جو ہفتہ ہے یہ روحانیت کا ہفتہ ہے، یہ معرفت کا ہفتہ ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، معاشی حوالے سے، مالی حوالے سے اسباب بھی لائے گا، اور مریخ اور چاند ایک ساتھ دریچے میں بیٹھے ہیں، یعنی دولت کے حوالے سے بھی راج ہوگا اور محبت کے حوالے سے بھی آسانیاں ہوں گی۔ اور کوشش کر کے اس ہفتے میں اگر کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اگر سفید لباس اس ہفتے زیادہ پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ اگر سفید رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ چاندی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے، کیونکہ یہ پورا ہفتہ چاندی پہننے والے انسان پر ایک نور نازل ہوگا۔ صحیح جگہ، صحیح بات
بات کرنے کا ہنر اس کو ملے گا۔ اگر چاندی کے چھلے یا چاندی کے سکے یا چاندی کی کسی چیز کو رات کو سونے سے پہلے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کے سوئیں گے تو اس ہفتے کے لیے بڑا مبارک ہے۔ وہ جتنی بھی نحوستیں آپ کے وجود پر سب کا اختتام ہو جائے گا، اور جب آپ اگلے دن اٹھیں گے تو آپ ایک پرسکون و حاضر دماغی کے ساتھ اٹھیں گے اور بڑا ہلکا آپ کو محسوس ہوگا، بڑا اچھا آپ کو محسوس ہوگا۔ یہ پورا ہفتہ واک پہ ضرور جائیے گا، پورا ہفتہ پانی زیادہ پیے گا کیونکہ چاند بڑھ چکا ہے، شکر الحمدللہ۔ تو چاند کا بڑھنا پانی سے جڑتا ہے، آپ کے جسم کا پانی ہو یا زمین پہ موجود پانی ہو، اس پہ فیض کے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ پانی اپنے ساتھ رکھیں گے تو وہ روحانیت آپ کے وجود میں اور بڑھے گی۔ پانی اس ہفتے زیادہ پئیں گے تو آپ کے 6 سینس میں کافی اضافہ ہوگا۔ پانی سرہانے رات کو رکھ کے سوئیں گے تو تمام نحس اثرات سے آپ اللہ کی پناہ میں ہوں گے۔ اس ہفتے کا جو خاص صدقہ ہے وہ چونٹیوں کو شکر کھلانا ہے، اور اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ ناد علی ہے۔ جب بھی کہیں جائیں تو ناد علی کو 27 بار پڑھ کے جائیں، جہاں جہاں قدم اٹھائیں گے فتح و کامیابی کا اسباب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ برج ایریز والے، ایریز والوں کی زندگی میں آسانیوں کے راستے بچیں گے۔ یہ پورا ہفتہ علم کے لیے بڑا مبارک ہے، معاشی والے سے بڑا مبارک ہے۔ تبھی اس ہفتے میں خون والی چیزیں کم کھائیں اور سبز پھل زیادہ کھائیں تو آپ کے لیے مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ بڑا مبارک ہے۔ لیکن رشتوں میں تھوڑی سی رنجشیں آئیں گی، لوگ آپ سے امیدیں زیادہ رکھیں گے یا آپ لوگوں کو سچ زیادہ کہیں گے، اس وجہ سے بندشیں اور رنجشیں منظر عام پہ آئیں گی۔ جتنا زبان کو میٹھا رکھیں گے، لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں گے، اتنا اللہ کے فضل سے راج آپ کا دیر تک قائم ہوگا۔ نظر بد بھی اس ہفتے آپ کو لگ سکتی ہے، اس لیے صبح اور رات کو چاروں کل آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ آپ کا بھی اس ہفتے کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم بار پتھر اسکرین پہ دے سکتے ہیں۔ علم جعفر کی روشنی میں بنا ہوا یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات کی روشنی میں بہت ہی تحقیق کے ساتھ بنایا ہے۔ کس دن کس برج پہ کون سا احساس حاوی ہوگا اور نظر بد جادو تعویذات سے بچنے کے لیے خاص تعویذات اس کیلنڈر میں درج ہیں۔ رجب کی خوشی میں آج، کل اور پرسوں ہم نے اس مہربان کیلنڈر کو، جس میں اسلامی معلومات کے ساتھ کب سورج گرہن اور چاند گرہن ہے، مہینے کا صدقہ اور اس میں اعظم بھی تحریر ہے، فی سبیل اللہ رکھا ہے۔ اگر آپ آج، کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ mehrabanali.com پہ آئیں اور کسی بھی پتھر کے ساتھ یہ 2026 کا کیلنڈر حاصل کریں۔ وہ تورس والوں کا یہ ہفتہ معاشی حوالے سے بڑا مبارک ہفتہ ہے۔ آپ کو پیسوں کے حوالے سے، دولت کے حوالے سے اسباب ملیں گے، کوشش کر کے اپنے اسباب کو صحیح راہ دیں۔ لوگ ملتے ہیں، کام ہوتے ہیں تو اس کو صحیح راہ دیں۔ جتنا آپ حاضر دماغ ہوں گے اتنا فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی اپنے ساتھ رکھیں، روز واک پہ جائیں، پھل سبزیاں زیادہ کھائیں، باہر کے کھانے کم کھائیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ مبارک ہے۔ کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تب بھی یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، لیکن لوگوں کو بے نقاب کرنے میں جلدی نہ کریں، لوگوں سے گفتگو کرنے میں جلدی نہ کریں، مکمل بات سن کے جواب دیں، کیونکہ آپ کی زبان کے پیچھے آپ کی دولت چھپی ہوئی ہے جو آپ کو ملنا ہے اور حاصل ہونا چاہتی ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین دے سکتے ہیں۔ برج جیمنائی والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ کی زندگی میں کریشن اور آپ کی زندگی میں رزق کے اسباب پیدا ہوں گے۔ جتنا الگ الگ کاموں میں خود کو مصروف کریں گے اتنا دیر تک کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ ہوں گے۔ حاضر دماغ رہنا ہے تو فتح و کامیابی ملے گی۔ یاد و خیالوں میں رہیں گے تو پریشانیاں آپ کو ملیں گی۔ اب آپ خود انتخاب کریں کہ آپ کو کیا چاہیے۔ جتنا آپ مطمئن ہوں گے، پرسکون ہو کے اٹھیں گے، اتنا ترقی اور کامیابی کی راہیں آپ کے ساتھ جڑتی رہیں گی۔ اس ہفتے چاندی پہنتے ہیں اپنے سیدھے ہاتھ میں تو بہت مبارک ہے، روز واک پہ جاتے ہیں تو بہت مبارک ہے، پانی اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ جلد بازی سے بچیں، غصے سے بچیں، کیونکہ غصے اور جلد بازی میں کوئی نقصان منظر عام پہ آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ جتنا ہو سکے انویسٹمنٹ کے حوالے سے، معاشی حوالے سے اور بزنس کے حوالے سے کام کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ترقی کے اسباب اس ہفتے میں جڑیں گے جو آنے والے سالوں تک آپ کو فائدہ دیتے رہیں گے۔ اگر رات کو سفید بستر پہ سوتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر اسکرین دے سکتے ہیں۔ برج کینسر والوں کا یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، کیونکہ پورا چاند ہمیشہ آپ کو راج دلاتا ہے، آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی شخصیت سب پر حاوی ہوتی ہے۔ خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی چمک میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں میں نور پیدا ہوتا ہے، سب کا سچ پرکھ لیتے ہیں۔ امیدیں لوگوں سے کم رکھیں، امیدیں اپنے وجود سے، اپنے کام سے، اپنی خوبصورتی سے لگیں۔ اس ہفتے آپ کو نظر اثر بھی زیادہ لگ سکتی ہے، اس لیے صبح اور رات کو چاروں آیت الکرسی پانی پہ دم کر کے پیا کریں۔ کوشش کر کے روز واک پہ جائیں، کوشش کر کے پانی اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کر کے چاندی اپنے سیدھے ہاتھ میں
پہنے، تمام نئے اثرات سے اللہ آپ کو دور رکھے گا۔ ڈارک کلر ہفتے کم پہنے، انویسٹمنٹ کے لیے کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، کسی رشتے کو جوڑنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا ہی مبارک ہے۔ اس ہفتے لال مرچ کم کھاتے ہیں تو یہ بھی مبارک ہے، بیکری آئٹمس کم کھاتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے، اور رات کو سونے سے پہلے پانی سرانے رکھ کے سویا کریں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ اس زمین پہ عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت پخراج پتھر ہے، کیونکہ جس بھی انسان کے ہاتھ میں پخراج پتھر پہنا ہوتا ہے تو اللہ اس انسان کے راستے شہرت عزت کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان اسٹون سے یہ پخراج پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر صرف 3 دن کے لیے ہے۔ برج لیو والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی اہم ہے۔ معاشی اور مالی حوالے سے آپ کی زندگی میں اسباب آئیں گے، ترقی اور کاموں میں آسانیوں کے حوالے سے راستے ہموار ہوں گے۔ تبھی جتنا ہو سکے اس ہفتے حاضر دماغ رہیں، مستقل مزاج رہیں، میٹھی زبان کو ساتھ رکھیں تو دیر تک کامیابیوں کی راہیں اللہ آپ سے جوڑتا رہے گا۔ ان ایام میں آپ کی زندگی میں اسباب بھی پیدا ہونے ہیں، تبھی آج کے دن میں حاضر دماغی کے ساتھ رہنا ہے، اور پورا ہفتہ جتنا حاضر دماغ ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ ناد علی کو اس ہفتے زیادہ سے زیادہ پڑھیں، یا 108 مرتبہ روز پڑھتے ہیں، اگر وقت کم ہے تو 27 میں پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے بہت مبارک ہے، کیونکہ دولت کے 2 بڑے راستے آپ سے مل رہے ہیں جن سے راج آپ کا قائم ہوگا اور کاموں میں آسانی ہوگی، اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ لائٹ کلر زیادہ پہنتے ہیں، ڈارک کلر کم پہنتے ہیں، لال مرچ اس ہفتے نہیں کھاتے تو بہت مبارک ہے۔ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، کہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت ہی خاص ہے۔ خوشبو روز لگایا کریں، رات کو چہرہ دھو کے سویا کریں، تمام نوست سے دور ہوں گے اور جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ ورگو والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی خاص ہے، کیونکہ دولت کے حوالے سے راستے ہموار ہوں گے، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہونے ہیں۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، انویسٹمنٹ کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں۔ کھوئے ہوئے دوست، بچھڑے ہوئے ساتھی بھی زندگی میں آئیں گے، کچھ لوگ آپ پہ فخر کریں گے، کچھ لوگ آپ کی تعریف کریں گے اور کچھ لوگ آپ پہ تنقید کریں گے، اس لیے لوگوں کی باتوں کو دل پہ نہ لگائیں، اپنے کام پہ توجہ دیں اور لوگوں کو پھر سے راز نہ بتائیں، کیونکہ آپ کے دل کے راز آپ کی اصل دولت ہے۔ جس کو اپنے راز بتا دیں گے پھر اس کی غلامی کرنی پڑے گی۔ یہ ہفتہ انویسٹمنٹ کے لیے بڑا مبارک ہے، کسی سفر کے لیے بڑا مبارک ہے، کسی چیز کو خریدنے کے لیے بڑا مبارک ہے، لیکن جتنا ہو سکے اس ہفتے میں اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت آپ کی تھوڑی سی پریشانی کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے۔ جتنا تلی ہوئی چپچپی چیزیں کم کھائیں گے، روز واک پہ جائیں گے، پانی زیادہ پئیں گے، بیکری آئٹمس کم کھائیں گے، مصنوعی شوگر زندگی سے کم کریں گے، اتنا ہی ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کی زندگی میں شامل ہوں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں راج بھی دلائے گا اور آپ کے علم میں بھی اضافے کی راہیں ہموار کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج لیبرا والوں کا یہ ہفتہ دولت کے حوالے سے بڑا مبارک ہے، آپ کو بزنس کے حوالے سے ترقی، کام کے حوالے سے آسانی ملے گی۔ آج جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں، یہ ہفتہ پورا حاضر دماغی کے ساتھ گزاریں گے تو دولت کے اسباب آپ کے قدموں میں ہوں گے۔ لال رنگ کے ہفتے کم پہننا ہے، چاندی اپنے ہاتھ میں پہننا ہے، صبح کے آغاز میں ایپل کھانا ہے تو بہت مبارک ہے۔ گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ یہ ہفتہ آپ کے علمی معراج کو لائے گا، معاشی حوالے سے آسانیوں کے ساتھ آپ کی سکس سینس بڑی روشن ہوگی۔ لوگوں کو پرکھ لیں، لیکن بے نقاب کریں گے تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، کوئی اپنی برائی مانے گا نہیں بلکہ آپ کو برا کرنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کوشش کر کے اپنے مقصد اور اپنے کام پہ توجہ دیں۔ لوگ خود بخود مات کھائیں گے، بڑا معراج آپ کو ملنے والا ہے، عروج و فتح آپ کو نصیب ہونی ہے، لیکن اس کا تعلق آپ کی زبان اور حاضر دماغی سے ہے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں عدم پتھر کی دے سکتے ہیں۔ برج اسکارپیون والوں کا یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، آپ کی خوبصورتی کے لیے بڑا مبارک ہے، آپ کے کاموں میں آسانیوں کے لیے بڑا مبارک ہے، انویسٹمنٹ کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے۔ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی سفر کو جانا چاہتے ہیں تو قدم بڑھائیں، اللہ فتح و کامیابی آپ کو نصیب کرے گا۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے تو بہت مبارک ہے، روز گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ گلاب کے پھول پہ ناد علی 108 مرتبہ پڑھ کے اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ پہنتے ہیں تو کاموں میں آسانیوں کے ساتھ ساتھ رشتوں میں امن بھی آپ کو نصیب ہوگا، کیونکہ لوگ آپ کی خوبصورتی سے حسد کریں گے اور آپ کی شخصیت کو تذلیل کی طرف دیکھنا پسند کریں گے، اس لیے کوشش کر کے جب بھی گھر سے باہر نکلیں من شر حاسد اذا حسد 27 میں پڑھ کے باہر نکلیں، تمام دشمن انشاءاللہ مات کھائیں گے اور کسی کی بھی حسد، کسی کی بھی سازش آپ کو نقصان نہیں دے گی۔ آپ کا راج سب کے دلوں پر ہوگا، آپ کے کاموں میں آسانیوں کے اسباب اس ہفتے سے پیدا ہوں گے، اس لیے بزنس کے حوالے سے جستجو فرمائیں، انشاءاللہ کامیابیوں کے راستے اللہ ہموار کرے گا۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو
شکر کھلانا اور اسم اعظم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ مرجان پتھر مسلسل اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے، تبھی اس پتھر کو پہننے والا جب بھی اپنے ہاتھ میں پہن کے کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اسی وقت فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ اس پتھر کو مقدر کا پتھر کہتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت کا پتھر کہتے ہیں۔ آج کل اور پرسوں اگر آپ مہربان ریسٹورنٹ سے یہ مرجان پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ 2026 کا مہربان کیلنڈر آپ کو فی سبیل اللہ گفٹ دیا جائے گا۔ یاد رہے یہ آفر سے 3 دن کے لیے ہے۔ وہ سیجیٹیوس والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑا الہامی اور روحانی ہے۔ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، آپ کو معرفت کے راستے دکھیں گے، آپ کو وقت سے پہلے وقت کا پتہ چلے گا۔ اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے، پانی زیادہ پئیں، خوشبو اپنے ساتھ رکھیں اور رات کو باوضو ہو کے سویا کریں، کیونکہ کاموں میں آسانیوں کے راستے ہموار ہوں گے، ترقی کی راہیں بچھیں گی۔ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی بڑے سفر کو جانا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، لیکن آپ کو تھوڑا بہت تنہائی کا احساس بھی ہوگا۔ آپ کا اچھا دوست آپ خود ہیں۔ اپنے کام اور اپنے مقصد سے محبت کریں، دنیا کھینچی چلی آئے گی، لیکن دنیا سے اگر بار بار محبت طلب کریں گے اور بار بار اپنی باتیں دکھائیں گے، بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ آپ کتنے مخلص ہیں، تو پھر پریشانیاں یا تنقید کا نشانہ بنیں گے۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے ڈارک کلر کم پہنے، لائٹ کلر زیادہ پہنے اور رات کو باوضو ہو کے سوئیں اور مولا علی علیہ السلام کا دیا اپنے گھر میں جلائیں۔ ترقی اور کامیابی کا اسباب دیر تک آپ کے ساتھ رہیں گے، اور نعت علی کو اگر روز پڑھ سکتے ہیں تو 108 مرتبہ پڑھیں، نہیں تو 27 مرتبہ پڑھیں۔ ان سے کاموں میں آسانی کے ساتھ ترقی کے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ برج کیپریکارن والوں کا یہ ہفتہ معاشی اور مالی حوالے سے بڑا مبارک ہے۔ اس ہفتے آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ کے فضل سے بڑی فتح ملنی ہے۔ مولا علی کا دیا کوشش کر کے گھر میں جلائیں، کیونکہ نظر بد آپ پہ بہت زیادہ ہے۔ پانی اس ہفتے زیادہ پئیں، پانی اپنے ساتھ رکھیں، چاندی اپنے سیدھے ہاتھ میں پہنیں۔ اللہ تمام نحس چیزوں سے، نظر سے، جادو سے آپ کو دور رکھے۔ اگر پائل اپنے پاؤں میں پہنتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہوگا۔ اللہ کے فضل سے آپ کو راج اور آپ کو علم اور آپ کو دولت ملنی ہے، جس کا تعلق آپ کی زبان اور حاضر دماغی سے۔ نیند جتنی پوری ہوگی، غذا جتنی صاف ہوگی، یعنی پھل سبزیاں زیادہ کھائیں گے، اتنا آپ کو ترقی ملے گی اور صحیح جگہ صحیح بات کرنے کا ہنر ملے گا۔ کسی منافق کو کوئی اپنا راز بتائیں گے جو آگے چل کے بدل جائے گا، اس لیے کوشش کریں اس ہفتے راز اپنے سینے میں دبائیں، ہر کسی کو اپنا سمجھ کے اپنے راز نہ بتائیں۔ ان کا بھی نیام کر چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ برج ایکویریس والوں کا یہ ہفتہ بہت ہی اہم، خاص اور معاشی حوالے سے رستے کو بچھانے والا ہے، یعنی آپ کی زندگی میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے، آپ کی زندگی میں کاموں میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ انویسٹمنٹ کے لیے، کسی کام کی شروعات کے لیے اللہ کے فضل سے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے۔ جتنا حاضر دماغ ہوں گے اتنا فتح و کامیابی ملے گی، جتنا تلخ کلام ہوں گے، لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے اور پرانی باتوں کو یاد کریں گے تو پھر پریشانیوں کے راستے بچ سکتے ہیں۔ لائٹ کلر زیادہ پہنے، اگر سفید لباس زیادہ پہنتے اس ہفتے تو یہ بھی آپ کے لیے بہت مبارک ہے۔ جتنا ہو سکے اس ہفتے صبح کے آغاز میں خوشبو لگا کے دن کا آغاز کریں اور نادیلی پڑھ کے گھر سے باہر نکلے۔ کالا ٹیکا اگر کان کے پیچھے لگاتے تو بہت مبارک ہے۔ پراپرٹی کو خریدنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے، لیکن جتنا ہو سکے اپنے راز وقت سے پہلے لوگوں کو نہ بتائیں۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر کی مدد سکتی ہیں۔ برج پائسس والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے، کیونکہ روحانیت کے حوالے سے آپ کی زندگی میں اسباب پیدا ہوں گے، کاموں میں آسانیوں کے راستے بچھیں گے، اس لیے جتنا ہو سکے حاضر دماغ رہیں۔ لوگ تنقید کرتے ہیں، آپ اس تنقید کا جواب تنقید سے نہ دیں۔ جتنا میٹھی زبان آپ کے ساتھ ہوگی، حاضر دماغ آپ رہیں گے، اتنا فتح و کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ ہوں گے۔ کوشش کر کے اس ہفتے مولا علی علیہ السلام کا دیا اپنے گھر میں جلائیں، مولا تمام نحوست سے، نحس چیزوں سے آپ کو دور رکھے گا۔ علم کا ہفتہ ہے، معاشی حوالے سے بہتری کا ہفتہ ہے، اس لیے جستجو فرمائیں کہ آپ کی حاضر دماغی آپ کو بڑی فتح اور بڑی دولت دے گی۔ سارا دن سست بیٹھے رہنا، سوئے رہنا، پرانی باتوں کو یاد کرنا، یہ آپ کی زندگی میں پریشانیوں کے راستے بچھائے گا۔ آپ کو راج ملنے والا ہے، آپ کو علم ملنے والا ہے، اس لیے کوشش کر کے اس ہفتے میں آپ حاضر دماغ رہیں۔ اور اگر پانی چاند کی روشنی میں، یعنی 14ویں کی چاند پانی چھت پہ یا فلیٹ میں ہے تو کھڑکی کے پاس رکھتے اور پھر صبح اٹھ کے اس کو چھان کے پی لیتے ہیں تو یہ آپ کی 6 سینس کے لیے بڑا مبارک ہے۔ اور جتنے بھی نحس اثرات ہیں، چاہے وہ جسمانی ہیں یا روحانی، تو وہ اللہ کے فضل سے سب ختم ہو جائیں گے اور نئی ایک شروعات ہوگی خوشیوں کی اور خوشحالی کی۔ اللہ آپ کو اور آپ کے گھر کو آباد رکھے۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ چونٹیوں کو شکر کھلانا اور اس میں اعظم پتھر کی مدد سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی دربار میں دعا ہے کہ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے امام علی علیہ السلام کا یہ پورا ہفتہ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کا مبارک فرما۔ اے میرے اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بیمار ہیں امام سجاد علیہ السلام کے صدقے انہیں شفا کاملہ عطا فرما۔ چرند پرند، جنات، چونٹیاں، مچھلیاں، جو مخلوق اے اللہ تیری جہاں جہاں رہتی ہے ان سب کی
تمام دعائیں اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما، اور جو ابھی ہاتھوں کو اٹھائے تیری دربار میں بیٹھے ہیں ان کی دعا بھی اپنی دربار میں قبول و مقبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد۔